اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 160۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ من جو جاء لائے گا، بالحسناتی ایک نیکی، فلہ تو اس کے لیے، عشر 10 امثالہا اس کی مانند، ومن اور جو جاء لائے گا، بالسیئۃ ایک برائی، فلا یجزا تو نہ بدلہ ملے گا اسے، الا مگر، مثلہا اس کے برابر، وہم اور ان پر، لا یظلمون ظلم نہ کیا جائے گا۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط سماعت کیجیے گا۔ اللہ جل مجدہ نے گزشتہ آیت کے اندر ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا جو لوگ دھڑوں کا شکار ہو گئے، گروہوں کا شکار ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں بس اتنی بات ارشاد فرما دی بطور انجام کہ ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، ان کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ اللہ جانے اور وہ بندے جانے اللہ تعالیٰ انہیں کس دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ اب چونکہ یہاں اللہ کی طرف معاملے کی سپردگی کی بات آئی تو اللہ پاک نے ساتھ ہی اس کے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ کا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے تو اللہ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرے گا، آیت مبارکہ کو دیکھیے گا۔ من جاء بالحسناتی جو ایک نیکی لائے گا، فلہ عشر امثالہا تو اس کے لیے اس کی مانند 10 نیکیاں ہوں گی۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا اور جو کرے گا ایک برائی تو نہ بدلہ ملے گا اسے مگر اس ایک برائی کے برابر، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے جزا اور سزا دونوں کے حوالے سے یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اندر رہتے ہوئے کئی گروہوں کے اندر منقسم ہو گئے ہیں وہ اسلام کے اندر ہی۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام سے باہر ہیں اور ان کے آپس میں فرقے ہیں۔ اسلام کے اندر کے فرقے یعنی مسلمانوں کے آپس کے فرقے، اور مسلمانوں کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ مشرک ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ ملحد ہوں، وہ بت پرست ہوں، وہ سورج کے پجاری ہوں، وہ آگ کے پجاری ہوں، ایک ان کے آپس میں مختلف گروہ ہیں، فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، دھڑے ہیں۔ تو ایسا شخص کہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے ہاں تو سرے سے کوئی نیکی ہے ہی نہیں، اور ایسا شخص کہ جو اسلام کے اندر ہے یعنی کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے تو نیکیاں موجود ہیں، اور نیکیوں کا اجر اور نیکیوں کی جزا بھی ہے جو بحیثیت مسلمان ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ ارشاد فرما دیا کہ جزا کے حوالے سے جو اللہ کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا اجر ملے گا، 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور ایک برائی کی جو سزا ہوگی وہ 10 برائیوں کے برابر نہیں ہوگی۔ اگر قانون دیکھا جائے تو جو قانون جزا کا ہے وہی پھر سزا کا ہونا چاہیے، یعنی اگر جزا 10 نیکیوں کے برابر ہے، ایک نیکی کی جزا 10 نیکیوں کے برابر ہے، تو سزا بھی ایک برائی کی 10 برائیوں کے برابر ہونی چاہیے تھی، مگر اللہ پاک نے اپنے اس قانون کو جدا جدا رکھا ہے، الگ الگ رکھا ہے۔ فرمایا کہ نیکی کی جزا 10 نیکیوں کے برابر اور برائی کی سزا 10 برائیوں کے برابر نہیں، بلکہ ایک ہی برائی کے برابر اسے سزا دی جائے گی۔
جتنی اس نے برائی کی ہوگی، جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا، جتنا اس کا کفر ہوگا، اسی کے برابر اس کو سزا دی جائے گی۔ سزا زیادہ نہیں ہوگی، جزا زیادہ ہوگی، سزا زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو اس نے اپنا قانون جزا اور سزا کے حوالے سے واضح فرما دیا، اور یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی نہ کسی کو اس کے گناہوں سے زیادہ سزا ملے گی اور نہ کسی کو اس کی نیکیوں سے کم سزا ملے گی۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوں اور جزا کم ملے، ثواب کم ملے، تو یہ بھی ظلم ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ ظلم بھی نہیں کرتا۔ اور اگر کسی کی برائیاں بہت زیادہ ہوں اور اس کو سزا کم دی جائے، یہ بھی ظلم ہوگا۔ اور اگر اس کی برائیاں کم ہوں اور سزا زیادہ ہو، یہ بھی ظلم ہوگا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جتنا اس کا کفر ہوگا، جتنا اس کا جرم ہوگا، اسی کے برابر اسے سزا دی جائے گی۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 10 نیکیوں کے برابر جزا ملے گی، ثواب ملے گا، تو ہمیں یہ بات ازبر رکھنی چاہیے، ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا جو قانون جزا ہے، یہ ابتدا ہے۔ 10 نیکیاں یہ ابتدا ہے اللہ کے فضل کی، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے فضل کی انتہا بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کے فضل کی جو انتہا ہے اس کی تو کوئی حد ہی نہیں، اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں۔ وہ چاہے تو ایک نیکی کی جزا 70 نیکیوں کے برابر دے، یا پھر ایک نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ 700 نیکیوں کے برابر دے، یا 7,000 یا 7 لاکھ کے برابر دے، وہ کر سکتا ہے۔ وہ بے حد و بے حساب اجر دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے مہر کی، اس کے کرم کی، اس کے فضل کی، اس کی رحمت کی، اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل ہے، بے حد و بے حساب فضل ہے۔ تو 10 سے ابتدا ہوتی ہے، 10 کو انتہا نہیں سمجھنا چاہیے کہ 10 ہی اس کی جزا ہے۔ اگر کسی کا اخلاص زیادہ ہو، اس کی نیت کے اندر خلوص زیادہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی صرف 1 روپیہ خرچ کرے اور اس کے دل کے اندر خلوص ہو، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا عشق ٹھاٹھے مار رہا ہو، وہ ایک مستی کے اندر، ایک عجیب کیفیت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے مکمل طور پر سرشار ہو کر اگر وہ 1 روپیہ بھی راہ خدا کے اندر خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے کروڑوں کا ثواب عطا فرما دے، اربوں کھربوں کا ثواب عطا فرما دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ بات یہاں پر اس لیے ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا ہوگا، اور وہ لوگ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو ملحدین ہیں، جتنے بھی لوگ راہ ہدایت سے دور ہیں، دائرہ اسلام سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی کوئی ظلم نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل عین عدل پر مبنی ہوگا۔ عدل یہ ہے، یہاں پر عدل یہ ہے کہ جتنا اس کا گناہ ہے اتنی ہی اس کو سزا دی جائے، اس سے زیادہ اس کو سزا نہ دی جائے، جرم کی سنگینی کے برابر اس کو سزا دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صاف، شفاف، ستھرا نظام ہے۔ ہماری عدالتوں کے نظام کے اندر گڑبڑ آتی رہتی ہے، اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ یہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں مگر کوئی ریوارڈ نہیں ملتا، کوئی انہیں صلہ نہیں ملتا، کوئی انہیں انعام نہیں ملتا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو مجرم ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، رہزن ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، سود خور ہیں، ملاوٹ کرنے والے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو دنیا جو ہے، یہ دنیا کا جو نظام ہے، اس نظام کے اندر جزا اور سزا کا نظام نہیں ہے۔ جزا اور سزا کا نظام قیامت کے دن قائم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مکمل طور پر صلہ، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کسی حد تک نیکیوں کا صلہ عطا فرما دیتا ہے، اور اسی طرح دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بعض گناہ گاروں کو یا بعض کافروں مجرموں کو کسی حد تک سزا دے دیتا ہے، مگر مکمل جو ثواب اور عذاب کا نظام ہے، یہ پوری طرح سے حقیقی طور پر اپنے
پوری معنویت کے ساتھ قائم ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت 160 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔